بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ذی الحج پہلے اتوار کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھے تو بڑے آرام اور بڑے آسانی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور ترین وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی تنگدستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جولیاں پروانا چاہتا ہے، تو آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل جائے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہو، اللہ رب العالمین آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے وہ جلد امیر ہو جائے، جلد کامیاب ہو جائے، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آپ نے لاپرواہی کر دی اور آج یہ خاص وظیفہ نہ پڑھا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ آج کا یہ خاص اور مجرب وظیفہ ان بہنوں و بھائیوں کے لیے ہے لے کر آیا ہوں جو کہتے ہیں ہم وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں ہم وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری اور کاروبار میں ترقی کے لیے مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے، اور قرض ایک ایسی بری بلا ہے جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض فوری طور پر اتر جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان بیٹھے ہیں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے اور کسی خاص دن میں، خاص وقت میں بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا، اللہ نے فوری غیبی مدد عطا فرمائی۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحج کی 4 تاریخ پہلے اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے
اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار، سفر، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضے رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے، اور یہ آیت اللہ الصمد ہے، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اس فانی دنیا میں اور ہمیشہ کی آخرت میں ہر بندے کو اللہ کی بے نیازی کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کبھی مشکل وقت آ جائے، دعا مانگنی ہو یا اگر کسی چیز کی حاجت ہو، تو اللہ الصمد کے ذریعے رجوع کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 71 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب جانتا ہے۔ آپ اللہ الصمد پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والی مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانی بھی غیب سے ختم ہو جائے گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج اللہ الصمد کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب پہلے نمبر پر آپ نے 71 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کو پڑھنا ہے، جو کہ بہت خاص سورت ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر سب سے افضل ترین سورت ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں یہ چھوٹی سورت ہے تو اس کی تاثیر کم ہوگی۔ سورہ کوثر ہر کسی کو یوں تو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، ایک ایسا نایاب عمل ہے، ایک ایسا بابرکت وظیفہ ہے جو دولت کا بادشاہ وظیفہ کہلاتا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ سورہ کوثر پڑھنے سے
غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے رات و رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں تو ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں یا امتحانات ہو چکے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے، اچھے نمبروں کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 71 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر والا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور وہ نام یا وہاب و یا رزاق ہیں۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، اور یا رزاق کا مطلب ہے روزی دینے والا۔ یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ ان دونوں ناموں کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے ان 2 صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے، یا وہاب و یا رزاق کے ذریعے سے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا اللہ 1 2 3 نہیں 4 بھی نہیں، اللہ پاک رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اللہ کے یہ صفاتی نام کا ذکر کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ مانگتا ہے، تو میرا اللہ اس کے لیے لازمی آسانیاں فرماتا ہے۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب و یا رزاق 1 ہو گیا، یا وہاب و یا رزاق 2 ہو گیا، یا وہاب و یا رزاق 3 ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ فل جوش اور جذبے سے پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں، اس ایمان سے پڑھیں، اس محبت سے پڑھیں۔ آپ یا وہاب و یا رزاق کو پڑھ رہے ہیں اور رب کی ذات آپ کو انعامات سے نواز رہی ہے، آپ پر برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں۔ صرف 11 بار یا وہاب و یا رزاق کو پڑھنے کے بعد اب آج کا آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آخری وظیفہ بھی بہت خاص ہے اور نایاب ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا باسطوں کو پڑھنا ہے۔ یا باسطوں یہ ایسا اسم اعظم ہے جو غیب سے آسانیاں بناتا ہے، جو غیب سے رزق کا وسیلہ عطا کرتا ہے۔ یا باسطوں کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں کے مالک، آپ نے یا باسطوں کے ذریعے سے اللہ پاک سے غیب سے اسباب بنوانے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم لوگ ظاہری اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن غیبی اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کا یہ وظیفہ ہمیں سکھائے گا غیب سے اسباب کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور اللہ پاک کو کس طرح سے راضی کیا جاتا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص، اتنا تیر بہدف ہے، اتنا مستند ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا، اور آپ نے آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اتنا اضافہ ہوگا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بس آپ نے یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا باسطوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ ایک چیز کے لیے عمل نہیں، ایک چیز کا فائدہ دے گی تو دوسری چیز میں نقصان دے گی، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ تو آج آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ پر رحم و کرم کی بارش برسائے اور آپ کے رزق کو بھی وسیع اور عریض کر دے انشاءاللہ۔ اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 71 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہاب و یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر آپ نے 41 بار یا باسطوں پڑھنا ہے۔ پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا جائے، ایسا نہ ہو آپ کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ اس عمل کو کر رہے ہوں گے، ہرگز بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، فائدہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں پوری توجہ اور دھیان سے ہی وظیفہ کرنا پڑے گا۔
اور اگر آپ نے پورے دھیان اور توجہ سے یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، راستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ کس چیز کے لیے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، کھل ڈل کر مانگے۔ آج یہ نہ سوچئے گا تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اللہ کی شان کے مطابق مانگیں، اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں، وظیفے کو اچھے طریقے سے پڑھیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں غلطی کوتاہی ہو جائے اور ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے۔ تو آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج وہ مانگنا جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے، آج وہ مانگنا ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھا دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔